علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ خیر سے ہوں گے، آپ اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں، میری اللہ سے یہی دعا ہے۔ آج بات کرتے ہیں ہم اوور تھنکنگ کے بارے میں۔ کئی بار انسان باہر سے بالکل ٹھیک دکھائی دیتا ہے، مسکراتا ہوا، کام کرتا ہوا، لوگوں سے ملتا جلتا ہوا، لیکن اندر سے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا دماغ ایک ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی سوچ، کوئی نہ کوئی فکر، کوئی نہ کوئی الجھن اپنا ڈیرا جمائے بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ وہی سوچیں ہوتی ہیں جو راتوں کی نیند، دن کا سکون اور زندگی کا مزہ چھین لیتی ہیں۔ کبھی ماضی کی شکستیں، کبھی مستقبل کا ڈر، کبھی دوسروں کی ناراضگی، کبھی خود سے ناخوشی۔ تجربہ یہ کہتا ہے جیسے جیسے آپ سوچتے جاؤ گے ویسے ویسے آپ خود سے دور ہوتے جاؤ گے۔ کیا ہوا اگر کسی نے تمہیں کچھ کہہ دیا؟ کیا ہوا اگر کوئی تمہارے بارے میں برا سوچتا ہے؟ کیا واقعی یہ باتیں اتنی بڑی ہیں کہ تم اپنی نیند، اپنی طبیعت، اپنا سکون سب کچھ کھو دو؟ ہرگز نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو، دماغ تمہارا ساتھی ہے، لیکن اگر اسے بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہی دوست دشمن بن جاتا ہے۔ دماغ تمہیں ان راستوں پر لے جاتا ہے جہاں نہ کوئی حل ہے، نہ کوئی سکون۔ آج میں نے مارننگ سے کیا تھا۔ بچوں کے ایگزام ہو چکے ہیں اور ان کی 2 دن کی چھٹیاں ہیں، اس وجہ سے بچے گھر پر ہی ہوتے ہیں اور بچوں کے ساتھ صبح کا ٹائم کچھ الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے، کیونکہ اس ٹائم میں اکیلی ہوتی ہوں۔ بچوں کے ساتھ ہونا اس ٹائم میں اچھا بھی لگتا ہے، مگر یہ ہے کہ بچے کھیل کود مچاتے ہیں تو ایکسٹرا مجھے ٹائم نہیں مل پاتا بچوں کے ساتھ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میرے دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہے، سوچ کے پریشان ہو گئی ہوں، سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کیا یہ سوچیں آپ کو سنوار رہی ہیں یا پھر آپ کو اندر سے توڑ رہی ہیں؟ دماغی سوچوں کو کنٹرول کریں، ورنہ یہ آپ کا سکون، آپ کی زندگی اور آپ کی پہچان تک نکل جائیں گی۔ دماغ ایک بہت ہی طاقتور چیز ہے، اگر اسے صحیح سوچ دی جائے تو یہ انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، لیکن اگر دماغ کو نگیٹو، پریشان کن اور الجھی ہوئی سوچوں کے حوالے کر دیا جائے تو یہ آپ کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہیں۔ اکثر ہم سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، کل کیا ہوگا، کوئی پریشانی ہمارے اوپر آ جاتی ہے تو ہم اس کے بارے میں سوچ کر اپنے دماغ کو اور الجھا لیتے ہیں، کیونکہ یہ سوچنا نگیٹو ہوتا ہے۔ یہی سوچیں دھیرے دھیرے آپ کے حوصلوں کو، آپ کی خود اعتمادی کو مار ڈالتی ہیں۔ دماغی سوچوں کا ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ امیجن کریں ایک انسان جو ہر پل کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، جو ہر بات پر شک کرتا ہے، جو پاسٹ میں الجھا رہتا ہے یا فیوچر سے ڈرتا ہے، اس کا آج کب آئے گا؟ اب بات کرتے ہیں ہم اس کے نقصان کے بارے میں کہ ہمیں زیادہ سوچنے سے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ نیند اڑ جانا، دل بیزار ہوتا ہے، باتیں چبھنے لگتی ہیں اور انسان تنہائی میں ڈوبنے لگتا ہے۔ دماغ کا شور اتنا ہو جاتا ہے کہ انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ اب سوال، ان سوچوں سے نجات کیسے پائیں؟ ان سوچوں سے نجات پانے کے کچھ حل ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سوچو مگر فیصلے کے لیے۔ ہر بات گھنٹوں سوچنا یہ حکمت نہیں، پریشانی ہے۔ سوچو، سمجھو اور چھوڑ دو، اور جو بھی سوچو پازیٹیو سوچو، کبھی نگیٹو نہیں سوچو۔ ہر بات میں اگر آپ سوچنا شروع کریں تو اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو پہلو آپ کو ضرور دکھائی دے گا، اس لیے ہر بات کو پازیٹیو طریقے سے ہی سوچیں، اسے نگیٹو نہ سوچیں۔ نمبر 2، دماغ کو بزی رکھیں۔ کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ پڑھو، تسبیح کرتے رہو، چلتے پھرتے رہو، لکھو، بچوں کے ساتھ کھیلو، اپنے شوق پورے کرو، اپنے گولز بناؤ اور ان گولز پر کام کرو۔ اگر آپ اپنا کوئی گول سیٹ کر لیں گی تو آپ کو بزی رہنے کا ایک بہانہ مل جائے گا اور آپ اوور تھنکنگ سے بچی رہیں گی۔ نمبر 3، جو دل میں ہے باہر لاؤ۔ دل کا بوجھ قلم سے اور بولنے سے ہلکا ہوتا ہے۔ اپنے جذبات لکھو،
اور سمجھو دوسرے لوگوں سے جو آپ کے ہمدرد ہیں ان سے بات چیت کیجیے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیجیے، ہر بات کو دل ہی میں نہ رکھیے اور اسی پر ہر ٹائم اوور تھنکنگ نہ کیجیے۔ نمبر 4، اللہ پر توکل رکھنا۔ توکل اور صبر رکھو، جو چیز آپ کے بس میں نہیں اسے اللہ پر چھوڑ دو، ہر سوال کا جواب اسی وقت نہیں ملے گا، کیونکہ صبر کے ساتھ جینا بھی ایک نیکی ہے۔ آپ جتنا صبر کے ساتھ جئیں گی آپ کی زندگی اتنی ہی بہتر ہوتی جائے گی۔ نمبر 5، دماغ آپ کا نوکر ہے، اسے آقا بننے مت دیجیے۔ ہر فکر، ہر خیال، ہر وہم ضروری نہیں کہ صحیح ہو۔ اپنے دماغ سے کہو بس اب تو مجھے نہیں چلائے گا، بلکہ آپ دماغ کو چلائیں گی، کیونکہ اگر آج آپ نے دماغ کو قابو نہیں کیا تو کل یہ سوچنا آپ کی زندگی کی کمان چھین لے گا۔ تو آج ایک عہد کرو کہ میں بے وجہ نہیں سوچوں گی، سوچ کو حد میں رکھوں گی اور سکون کو ترجیح بناؤں گی۔ بہت سے لوگ بدلاؤ کو سہن نہیں کر پاتے۔ یہ سوچیے کہ بدلاؤ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ جہاں آپ کی اہمیت پہلے بہت زیادہ ہو سکتا ہے، وہاں اب آپ کی اہمیت نہ رہی ہو دوسرے نئے رشتوں کے بننے کے بعد۔ اس پہ آپ نگیٹو نہ سوچیں، بلکہ اسے آپ پازیٹیو طرح لیں، کیونکہ اب آپ کی اہمیت کہیں اور بڑھ گئی ہے۔ آپ کے شوہر کے بیچ، آپ کے بچوں کے بیچ اور نئے رشتوں کے بیچ آپ نے اپنی اہمیت بنائی ہے۔ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کا وہ گمان کرتا ہے، اس لیے اچھا ہی گمان کریں۔ پاسٹ سے نکل کر حال میں جینا سیکھیے، کیونکہ پاسٹ ہمیشہ ہمیں بے چین رکھتا ہے۔ پاسٹ اچھا ہو یا برا، پاسٹ کے بارے میں سوچ کر پریشان نہ ہوئیے۔ پاسٹ سے نکل کر فیوچر کے بارے میں بھی نہ سوچیے، بلکہ حال کے بارے میں سوچیے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی مت کیجیے، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کا وہ گمان کرتا ہے، اس لیے اچھا گمان ہی رکھیے۔ ہر بات میں اچھا گمان آپ کریں گی، کیونکہ بدگمان انسان اللہ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، آپ کا دماغ آپ کا امتحان لیتا ہے۔ جو سوچیں آپ کو آگے بڑھائیں انہیں دل سے لگائیں، اور جو سوچیں آپ کو توڑیں، گرائیں، ستائیں انہیں الوداع کہنا سیکھیں۔ سوچنا بند نہیں کریں، مگر سوچ کو اپنا حاکم مت بننے دیں، کیونکہ اگر آج آپ نے سوچوں کو نہ سنبھالا تو کل وہی سوچیں آپ کو ختم کر دیں گی۔ زندگی سوچنے سے نہیں جینے سے بدلتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنا یہ بلاگ ختم کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میرا یہ بلاگ اچھا لگا تو پلیز مجھے لائک، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔